الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم اس درس میں فضائل قرآن کا ذکر کریں گے۔ یہی تو ایک چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے کان اسے سنتے ہیں اور ہماری ایمانی نبضیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہم یہ رکھیں گے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اور جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے وہ مادہ ہو یا روح ہو، زمان ہو یا مکان ہو، جواہر ہو یا آراز ہو، وزن ہو یا حجم ہو، نبات ہو یا جماد ہو، رنگ ہو یا ڈھنگ ہو، پھول ہو یا پھل ہو، ستارے ہو یا سیارے ہو، آسمان ہو، زمین ہو، سب مخلوقات ہیں۔ صرف قرآن کریم جسے ہم دیکھتے بھی ہیں مگر وہ مخلوق نہیں ہے، سنتے بھی ہیں مگر وہ مخلوق نہیں ہے۔ خالق کے کن کہنے سے یہ سب کائنات بنی، سو اس کلمہ کن، کائنات تو اس کن کہنے کا نتیجہ ہے، جبکہ یہی کن لفظ قرآن میں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ رب العزت کسی چیز کے ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کو کن لفظ کہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذات میں مخلوق سے پردے میں ہے، نہ عام کان اسے سن سکتے ہیں، نہ یہاں کے آنکھیں اسے دیکھ پاتی ہے، نہ ہمارے حواس اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ وہ جہاں بھی نظر آتا ہے اپنے صفات کے جلووں میں، اور جہاں بھی پہچانا جاتا ہے اپنے قدرت کے پردوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، انسان کو جو کہ اس دنیا میں نظر آتا ہے یا سنائی دیتا ہے یا انسان اس کو محسوس کرتا ہے وہ سب مخلوق ہیں۔ صرف ایک چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے، وہ ہمارے سننے میں آتا ہے، دل کی دھڑکنیں اسے محسوس کرتی ہے مگر وہ مخلوق نہیں ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ قیامت کا زلزلہ دنیا کی ہمگیر تباہی ہے، یہ صرف مخلوقات پر آئے گی، قرآن اس کی ضد میں نہیں ہوگا۔ قرآن کے الفاظ پہلے اٹھا لیے جائیں گے، اوراق خالی رہ جائیں گے اور ان میں کچھ نظر نہ آئے گا۔ آج ہم اس کے اختصاصات، فضائل اور کمالات و اثرات کا ذکر کریں گے، اور مخلوق سے قرآن کا حق بیان ہی کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس کے خصوصیات ہم کما حق تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن ترتیب کے ساتھ ایک مختلف عنوانات کے تحت ہم قرآن کے فضائل بیان کریں گے۔ تو ایک نمبر جس کو ہم نے ٹاپک اور عنوان دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں اور خدا کے مابین وصل و ربط کا ذریعہ، اتصال کا ذریعہ، رابطے کا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ اللہ کی ذات باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور انسان فانی اور ہر دم تغیر پذیر ہے۔ اللہ رب العزت غنی ہے، مالک و مختار ہے، اور انسان جو ہے وہ ہمتاً محتاج ہے۔ وہ ذات قدیم ہے اور یہ انسان حادث ہے۔ اب باقی و فانی میں جوڑ لگے تو کیسے، غنی و محتاج میں ربط آئے تو کیسے؟ دیوار بھی اشتہار قبول نہیں کرتی جب تک کہ درمیان میں کوئی چیز اسے جوڑنے والی نہ ہو، حالانکہ دونوں جسمانی چیزیں ہیں اور دونوں ٹھوس ہیں۔ باقی و فانی، غنی اور محتاج میں تو نسبت تباین ہے۔ اس خلیج کو کون پاٹ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا انتظام فرمایا، اپنے بندے پر اپنا کلام اتارا۔ وہ قرآن ہے جو مخلوق کو خالق سے جوڑ سکتا ہے اور انسانوں کو خدا سے ملاتا ہے اور اسے اس ملنے کی خبر دیتا ہے۔ باقی
وہ فانی میں ہی ایک جوڑ ہے، اور اسی جوڑ کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو بھیجا، قرآن کو انسانوں سے یاد کرایا، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دی اور اپنے ساتھ ملانے کے لیے جوڑ لیا۔ دوسرا عنوان ہم دیں گے، واحد الہامی کتاب ہے قرآن، جس کی زبان زندہ ہے۔ اس وقت جو الہامی کتابیں مختلف مذاہب میں الہامی مانی جاتی ہے، ان میں قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کی زبان زندہ ہے۔ تورات کی زبان عبرانی دنیا کے کسی حصے میں نہیں بولی جاتی۔ انجیل کی زبان یونانی تھی، اب وہ بھی دنیا کے کسی حصے میں نہیں بولی جاتی۔ زبور سریانی زبان میں تھا، سریانی زبان دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی۔ ویدوں کی زبان سنسکرت بھی دنیا کے کسی حصے میں بولی نہیں جا رہی ہے۔ پہلے بھی یہ صرف سنسوں کی بولی تھی، اسے دوسرے بول نہ سکتے تھے۔ کی زبان وید سنسکرت میں ہے، انہیں صرف برہمن ہی پڑھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن جس طرح خود زندہ و جاوید ہے، اسی طرح اس کی زبان بھی زندہ و جاوید ہے۔ قرآن واحد الہامی کتاب ہے جس کی زبان دنیا میں ایک زندہ زبان ہے، اور وہ ایک ملک میں نہیں، دنیا کے کئی ملکوں میں بولی جاتی ہے۔ تو قرآن کے سمجھنے والے بھی بے شمار ہیں۔ تیسرا ٹاپک ہم نے رکھا ہے، قرآن واحد الہامی کتاب ہے جو ایک کتاب کہلا سکتی ہے۔ یہودیوں کے پاس ایک تورات نہیں، بہت سارے ہیں۔ پرانا عہد نامہ ہے جس میں تورات کے ساتھ اور 20 صحیفے موجود ہیں۔ عیسائیوں کے پاس ایک انجیل نہیں ہے جس میں 4 انجیلیں اور کئی خطوط ہیں۔ جب عیسائیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ انجیل پیش کرو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے، وہ اپنے ایک کتاب پیش نہیں کر سکتے۔ متی، مرقس، لوقا اور یوحنا نے حضرت مسیح علیہ السلام کی جو حالات اور کلمات جمع کیے، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حدیثیں ہیں۔ یہ ان کی صحاح اربعہ مرکزی آسمانی کتاب انجیل مسیح کے بغیر ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے پاس صحاح ستہ کے علاوہ قرآن مجید ہے، ان کے پاس صحاح اربعہ کے ساتھ کوئی ایک آسمانی کتاب نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ واحد الہامی کتاب جو ایک کتاب کہلا سکتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ہندوؤں کے پاس بھی 4 وید ہیں، رگ وید، رام وید اور یجر وید اور اتھر وید۔ یہ 4 کتابیں ہیں، ایک کتاب نہیں ہے۔ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ ایک امت اور ایک قوم کے پاس ایک آسمانی کتاب نہ ہو، نہ ان کے مذہبی اعمال کسی ایک آسمانی رہنما کے گرد جمع ہو۔ قرآن کریم واحد الہامی کتاب ہے جو ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ایک کتاب کہلا سکتی ہے اور ایک امت بنا سکتی ہے۔ یہ 3 ٹاپک ایسے ہیں کہ ان سے قرآن کے فضیلتوں پر بنیادی طور پر روشنی پڑتی ہے۔ مزید فضائل انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔